پیارے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ بچوں 2020 کی طرح سے ہمارے اسکول ایک بار پھر بند ہو گئے ہیں، جو کہ آپ وجہ جانتے ہیں کہ 2020 میں جو بیماری دنیا میں نمودار ہوئی، جس کو ہم کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسکول 2020 میں پوری طرح سے بند رہے بچوں، اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ہے وہ نہیں ہو پائے۔ لیکن اللہ کے فضل سے 2021 میں مارچ کے مہینے میں ہم اسکول آئے، تو ہم نے شروعات کی تھی ایک مرتبہ پھر جوش خروش کے ساتھ۔ لیکن ایک مرتبہ پھر یہ بیماری جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے تیزی سے پھیلنے لگا، جس کی وجہ سے اسکول جو ہے وہ بند کر دیے گئے۔ بچوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا، وہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن یا آف لائن کے کلاسز جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں، ہم یہ کوشش پھر سے کریں گے کہ ہماری جو پڑھائی جو ہے اس کو ضائع نہ ہو، اس پہ اثر نہ پڑے، تو ہم شروعات پھر سے کرتے ہیں۔ بچوں، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، سبق جو ہے 7ویں جماعت کے آپ کی اردو کی نصابی کتاب جو ہے، اس میں وہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ماحولیاتی توازن، کیوں اور کیسے۔ بچوں، ماحول جو ہے، ماحول توازن یعنی انوائرمنٹل بیلنس، یا یہ وائی اینڈ ہاؤ۔ ماحول بچوں کہتے ہیں جو ہمارا ارد گرد جو ہے، آس پاس جو ہے، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو ہم جو ہے بچوں ہم ماحول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے، اور دنیا کو اس وقت چیلنج ہے اس کا، ماحولیاتی یا آلودگی جس کو ہم کہتے ہیں، یا اب باتیں ہو رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی ہو رہی ہیں، یہ سب جو ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے ماحول پہ، اور ماحول کا اثر براہ راست ہماری زندگی پہ ہے۔ بچوں، ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں، یہی ہمارا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس میں پانی ہو، ہوا ہو، پیڑ پودے ہوں، یا اور قسم کے سینکڑوں جاندار ہیں، ان سب کا آپس میں گہرا تعلق، ان سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ بچوں، اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں، کسی بھی ایک جزء میں، کسی بھی ایک شاخ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بالکل جس طرح سے ہمارا جسم جو ہے، اس کی الگ الگ اس کے عنصر ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، ٹانگیں، اگر کسی بھی ایک حصے میں جو ہمیں درد ہوتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتے ہیں۔ یہی حال آپ سمجھ لیجئے کہ ماحول کا ہے۔ اگر ایک عنصر بگڑ جاتا ہے تو سمجھو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور اس کا ہم پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اور اس کا اثر ہم پر ڈائریکٹ پڑ جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، ات پر سوچمت کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں انہوں نے وبائی صورت کیوں اختیار کی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی؟ اکثر ہم اب دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے، ہم کہتے ہیں کہ فلانی شخص جو ہے وہ اس کا کینسر ہے، فلانی شخص جو ہے وہ مر گیا، اس کو کینسر تھا۔ ایسا کیوں؟ دل کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور آپ دیکھیے کشمیر میں آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ہر طرف جو کہتے ہیں کہ فلانی جو مر گیا، ابھی جوان تھا، 20 سال کا، 30 سال کا، ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ تو یہ بیماریاں کیوں؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہیں؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سفوکیشن۔ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا؟ موسموں میں کیوں تبدیلی آ گئی ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ اور گرمیاں جو ہے وہ زیادہ کیوں بڑھ گئی ہیں؟ تو بچوں، اس کا جو دار و مدار ہے وہ ماحول پہ ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ماحول جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں امبیلنس پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ماحول جو ہے سارا جو ہے بگڑ گیا ہے، اور اس میں جو ہے توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے، بنیادی وجہ۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں، آج انشاءاللہ اتنا ہی، اور کل ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے بچوں اپنا خیال رکھیں، آس پاس صفائی رکھیں، اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھیں، ماسک پہن کے رکھیں، اور گھر میں رہیں، غیر ضروری طور پہ گھر سے نہ نکلیں، اپنی پڑھائی کی طرف خاص توجہ دیں۔ بچوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔